السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب نارادہ کا ترجمہ چل رہا ہے۔ اس کتاب کے ترجمے کے 2 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے مابقی کا ترجمہ ہے اور ویڈیو نمبر 3 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاورۃ الدبہ، ریچھ کی گفتگو، بات چیت۔ الدبۃ ارزانہ بدت تقترب بخطوات بطیۃ من الصبی نارادہ۔ ریچھ ارزانہ دھیرے دھیرے قدموں سے بچے سے نزدیک ہونے لگا۔ بطیء کا معنی آہستہ آہستہ، اسی سے کہا جاتا ہے قطار بطیء، یعنی لوکل گاڑی، پیسنجر جو لوکل گاڑی ہوتی ہے اس کو آپ کہیں گے قطار بطیء۔ اور ایکسپریس گاڑی ہو، ایکسپریس ٹرین ہو تو اس کو کہیں گے قطار سریع۔ تو قطار سریع ایکسپریس گاڑی جو تیز چلتی ہے، اور قطار بطیء پیسنجر گاڑی، لوکل گاڑی جو آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ ظنت انہ حین یراہا تقترب منہ یسارع الی الہرب من وجہہا۔ اس نے یہ خیال کیا یا سمجھا کہ جس وقت وہ اس کو اس سے نزدیک ہوتا ہوا دیکھے گا تو اس کے سامنے جلدی جلدی بھاگ جائے گا۔ اسرع یسرع، اسران باب افعال سے، اور سارع یسارع مسارعتن، جیسے یہاں پر سارع یسارع سے، اس کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا۔ من وجہہا، یا اس کا ترجمہ ہوں گے اس کے سامنے۔ وجہن کا ویسے معنی ہوتا ہے چہرہ، لیکن کبھی کبھی اس کا ترجمہ سامنے سے کیا جاتا ہے، تو یہاں پر من وجہہا کا معنی اس کے سامنے۔ نارادہ بقی ثابتا فی مکانہ تحت الشجرۃ لا یتحرک ولا یبالی۔ نارادہ درخت کے نیچے اس کی جگہ پر جمع رہا، نہ ہلتا تھا اور نہ پرواہ کرتا تھا۔ بالا یبالی مبالات کا معنی پرواہ کرنا، اور ثابتن کا معنی قائم، ثابت قدم، جمع ہوا، یعنی وہ وہاں سے ہٹا نہیں، اسی جگہ پر جمع رہا۔ الدبۃ قالت ایھا الصبی الصغیر لماذا لا تقوم من مجلسک لتہرب۔ اے چھوٹے بچے، کیوں تو بھاگنے کے لیے تیری جگہ سے کھڑا نہیں ہوتا؟ لماذا لا تقوم، کیوں تو کھڑا نہیں ہوتا؟ من مجلسک، تیری مجلس سے، لتہرب، تاکہ تو بھاگ جائے۔ نارادہ قال ماذا یدعونی الی ان اہرب۔ نارادہ نے کہا کہ کیا چیز مجھے بھاگنے پر آمادہ کرتی ہے؟ ماذا یخیفنی منک ایتھا الدبہ، کیا چیز؟ ماذا یدعونی الی ان اہرب، ماذا یخیفنی منک ایتھا الدبہ، یعنی کیا چیز مجھے بھاگنے پر آمادہ کرتی ہے، یا یہ استفہامی انکاری ہے، یعنی بھاگنے کا کوئی سبب یہاں نہیں ہے۔ اور اے ریچھ، کیا چیز مجھے تجھ سے ڈراتی ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں تجھ سے ڈر جاؤں۔ دعا یدعو، دعوتاً و دعان، باب نصر سے منگانا، طلب کرنا، پکارنا، آواز دینا، اور الہ کے صلے کے ساتھ آمادہ کرنا، کسی بات پر مجبور کرنا،
الدبت اور اخاف یخیف اخافتن باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، اور اسی کو باب تفعیل میں لے جائیں گے خوف یخوف تخویفاً، تب بھی اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، اور ثلاثی مجرد کے اندر خاف یخاف خوفاً کا معنی ڈرنا۔ الدبت قالت انت انسان ضعیف ابعد عنی، یا آپ اس کو ابعد پڑھیں گے، باب کرما یکرم میں سے آتا ہے، ابعد عنی حتی لا تہلک علی یدی۔ ریچھ نے کہا کہ تو کمزور انسان ہے، مجھ سے دور ہو جا تاکہ تو میرے ہاتھوں ہلاک نہ ہو جائے، علی یدی یعنی میرے ہاتھوں۔ نارادہ قال انت الضعیفۃ لا انا جربی قوتک التجربۃ خیر برہان۔ نارادہ نے کہا کہ تو کمزور ہے نہ کہ میں، تو تیری طاقت کو آزما لے، تجربہ یعنی ایکسپیرینس بہترین دلیل ہے۔ مسرع ارزانہ، صدق من قال فی سابق الزمان عند الامتحان یکرم المرء او یہان۔ ماضی میں کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ آزمائش و امتحان کے وقت مرد کا اکرام کیا جاتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے، یعنی کون معزز ہے اور کون ذلیل ہے اس کی کسوٹی امتحان ہے۔ آزمائش کے موقع کے اوپر، امتحان کے موقع کے اوپر اس کا پتہ چلتا ہے۔ سابق الزمان یعنی اگلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں۔ مسرع ارزانہ، ارزانہ کی موت، مسرعن کا معنی موت، ہلاکت، قتل و خون، پچارنے کی جگہ، اس کی جمع آتی ہے مسارع۔ کامل کیلانی کی ایک کتاب ہے مسارع الخلفاء جو تقریباً 100 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے، اور ایک دوسری کتاب ہے مسارع الاعیان جو تقریباً 150 صفحات کے قریب ہیں۔ یہ دو کتابیں کامل کیلانی کی ہیں، مسارع الخلفاء اور مسارع الاعیان۔ خیر، تو مسرع ان کی جمع آتی ہے مسارع۔ مسرع ارزانہ، ارزانہ کی موت۔ الدبت ارزانہ عرفت ان نارادہ مع صغرہ وضعفہ لم یخف من ہجومها علیہ۔ ریچھ ارزانہ نے جان لیا کہ نارادہ چھوٹے اور کمزور ہونے کے باوجود اس کے اس پر حملہ کرنے سے نہیں ڈرتا۔ یہاں ماں کا معنی ساتھ نہیں کریں گے، ماں کا ایک معنی ساتھ ہوتا ہے، جیسے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہاں پر ماں کا معنی باوجود یہ کہ، جیسے اعلیٰ کا معنی پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اعلیٰ کا ترجمہ بھی باوجود یہ کہ کیا جاتا ہے۔ رغم، مع اور اعلیٰ، ان تینوں کا معنی باوجود یہ کہ کیا جاتا ہے۔ تو مع صغرہ وضعفہ، اس کی چھوٹا پن اور کمزوری کے باوجود۔ قالت لنفسها وهي مدهوشة هل من المعقول ان يكون هذا الفتى اقوى مني۔ اس نے اپنے آپ سے حیران ہو کر کہا کہ کیا یہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی یہ معقول بات ہے کہ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ معقول یعنی عقل میں سمجھ میں آنے والی بات، یعنی کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ نارادہ قال اذا استطعت ان اخوفك كنت اشجع منك واقوى۔ نارادہ نے کہا کہ جب میں تجھے ڈرا سکوں تو میں تجھ سے زیادہ بہادر اور طاقتور ہوں۔ اشجع اور اقوا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، دونوں اس میں تفضیل کے صیغے ہیں جو دوسرے کے مقابلے کے لیے بولے جاتے ہیں۔
الدبة قالت وهي تشير إليه بيدها بأي شيء تخوفني أنت أيها الفتى الصغير۔ ریچھ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے چھوٹے نوجوان، کس چیز سے تو مجھے ڈرائے گا؟ نارادہ قفز فوق شجرۃ وفی سرعۃ خاطفۃ رمى سہما دخل حلق الدبۃ فقتلها۔ نارادہ درخت پر کودا، چھلانگ لگائی اور غیر معمولی تیزی سے تیر پھینکا جو ریچھ کے گلے میں گھس گیا۔ دخل حلق الدبہ، ریچھ کے گلے میں داخل ہو گیا، یعنی گھس گیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ فقتلها، پس اس نے اس کو مار ڈالا۔ سرعۃ خاطفۃ کا معنی غیر معمولی تیزی، یعنی بہت زیادہ تیزی سے۔ نارادہ نادا فی الغابۃ بأعلی صوتہ قتلت الدبۃ الشرسۃ قتلتها۔ نارادہ نے اپنی بلند آواز سے جنگل میں پکارا، میں نے تنگ کرنے والے ریچھ کو مار ڈالا، میں نے اس کو مار ڈالا۔ شریسن اس کا مؤنث ہے شریستن، اور شرسا بھی مؤنث آتا ہے جس کی جمع شرسن ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تنگ کرنے والا، بد اخلاق، بد مزاج۔ اصحاب نارادہ سمعوا صوتہ جاؤوا فرأوا الدبۃ ساقطۃ علی الارض۔ نارادہ کے ساتھی اس کی آواز سن کر آئے، انہوں نے ریچھ کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ ساقطتاً یعنی گرا ہوا، انہوں نے ریچھ کو دیکھا ساقطتاً اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا، علی الارض زمین پر۔ یہ ساقطتاً دبتن کا حال بنے گا، مفعول بہ ہے دبتن، یہ اس کا حال بن رہا ہے۔ رجعوا الی المدینۃ فرحانین یبشرون بان نارادہ قتل الدبۃ وحمى الوطن۔ وہ خوشی خوشی شہر کی طرف لوٹے، خوشخبری دیتے ہوئے کہ نارادہ نے ریچھ کو مار ڈالا اور وطن کو بچا لیا۔ حما یحمی حمین و حمایتاً، باب ضرب سے حفاظت کرنا، بچانا۔ اور بشر یبشر تبشیراً، اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا۔ لالا، لالا کو اچکنا۔ نارادہ طاف بالغابۃ بعد الوقت ثم شرع فی الرجوع الی المدینۃ۔ نارادہ کچھ وقت جنگل میں گھوما، پھر شہر کی طرف لوٹا۔ رأى فی الطریق وهو راجع وحده غرابا یرفرف بجناحیہ ویحوم حوالیہ۔ وہ تنہا اور اکیلا لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک کوے کو دیکھا جو اپنے پروں کو پھرپھرا رہا تھا اور اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ حام یحوم، حومن کا معنی گھومنا، اوپر کی جانب گھومنا۔ جناح کا معنی بازو، پر، یہ جناح ہی تثنیہ کا صیغہ ہے، مضاف بنتا ہے اس لیے نون کو گرا دیا۔ اور رفرف یرفرف کا معنی پھرپھرانا، پروں کو پھرپھرانا۔ الغراب الطائر وقف فی الجو ینعق وهو یقول للصبی نارادہ انتقم الساحران حانوا ومانوا من امک لانک قتلت الدبۃ۔ اڑنے والا کوا بولتا ہوا اور بچے نادار بچے کو یہ کہتا ہوا رک گیا کہ دونوں جادوگروں ہان اور مان نے تیرے چچا سے بدلہ لے لیا اس لیے کہ تو نے ریچھ کو مار ڈالا۔ خطف الساحران الخبیثان ابنتک عمک لالا من بیت ابیہا خوند۔ دونوں بدباطن جادوگروں نے تیرے چچا کی لڑکی لالا کو اس کے باپ خوند کے گھر سے اچک لیا۔
عمک حاکم المدینۃ لا یدری این توجد ابنتہ العزیزۃ لالا، تیرا چچا شہر کا حاکم نہیں جانتا کہ اس کی بیٹی لالا کہاں ملے گی۔ این توجد ابنتہ العزیزۃ لالا، اس کی پیاری بیٹی لالا کہاں پائی جائے گی، یعنی کہاں ملے گی۔ توجد یہ مجہول کا صیغہ ہے، وجد یجد سے توجد مجہول کا مضارع مجہول کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ نارادہ تعلم اشد العلم حین سمع ما سمعہ من هذا الغراب الطائر، نارادہ نے جس وقت اڑنے والے کوے سے یہ بات سنی تو سخت درد مند ہو گیا، اس کو دکھ پہنچا۔ نارادہ اصر علی ان یقتل الساحرین الخبیثین ویعید ابنۃ عمہ المخطوفۃ، نارادہ اس بات پر ڈٹا رہا، جما رہا کہ وہ دونوں بدباطن جادوگروں کو مار ڈالے اور اس کی اچکی ہوئی یا چھینی ہوئی چچا زاد بہن کو لوٹا لے۔ خطف یخطف خطفن بابی درب سے اور خطف یخطف خطفن بابی سمیہ دونوں سے آتا ہے۔ اچک لینا، کھینچ لینا، چھیننا، غصب کر لینا، اور خطف المرأۃ عورت کو اغوا کرنا۔ اور یہ مخطوفتن یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، چھینی ہوئی، اغوا کی ہوئی، اچکی ہوئی۔ ارشاد الناسکی، عابد و زاہد کی رہبری۔ ناسکن اس کا معنی ہوتا ہے عابد و زاہد، عبادت گزار، درویش جمع نساکن، یہ اصل میں نسک ینسک نسکن و نسکتن و منسکن، بابی نصر سے عابد و زاہد بننا، درویش ہونا، عبادت گزار ہونا، اس سے یہ ناسکن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ نارادہ واصل سیرہ وہو مہموم النفس یفکر ماذا یعمل الآن، نارادہ نے اس کا چلنا جاری رکھا اس حال میں کہ وہ رنجیدہ ہو کر سوچ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ واصل یواصل مواصلتاً کا معنی جاری رکھنا۔ صادف فی احدی النواحی شیخا طویل اللحیۃ یجلس منفردا علی مصطبۃ، اس نے ایک طرف لمبی داڑھی والے برے کو چبوترے پر اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مصطبۃن اس کا معنی ہوتا ہے چبوترا، اس کی جمع آتی ہے مصاطب۔ ناحیتن کا معنی گوشہ، کنارہ، پہلو، سائڈ، جیسے جلس ناحیت الدار، وہ گھر کے گوشے میں بیٹھ گیا۔ ضربہ بناحیت صوتہ، اس نے کورے کے کنارے سے اس کو مارا۔ تو ناحیتن کا معنی کنارہ، گوشہ، پہلو، سائڈ، جہت سب معنی ہوتے ہیں۔ اور طویل اللحیہ لمبی داڑھی والا۔ الشیخ اور صادف یصادف مصادفن کا معنی اچانک ملنا، اچانک کسی کا سامنے آنا۔ الشیخ رجل صالح اعتزل المدینۃ وعاش وحدہ فی ھذا المکان البعید، برا نیک آدمی تھا جو شہر سے الگ ہو گیا تھا، یعنی شہر کو چھوڑ دیا تھا اور تنہا اس دور مکان میں زندگی بسر کرتا تھا۔ اسم ھذا الرجل داشا ولقبہ الناسک وہو من یخلو بنفسہ للعبادہ، اس آدمی کا نام داشا تھا اور اس کا لقب ناسک تھا، اور ناسک اس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہی وہو من یخلو بنفسہ للعبادہ، اور وہ ہیں جو عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتا ہے۔ لم یکن للرجل شغل فی حیاتہ کلہا الا عبادت ربہ و ارشاد الحیران الغریب، اور آدمی کا عبادت اور پردیس پریشان کی رہبری کے سوا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا، یعنی صرف یہی کام تھا، عبادت کرتا رہتا تھا، اور جو پردیسی حیران و پریشان اس کی رہبری کر دیتا تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ الناسک علم من نارادہ انہ قتل الدبۃ فی الغابۃ فہنأہ علی شجاعتی، عابد الزاہد نے نارادہ سے جان لیا کہ اس نے جنگل کے ریچھ کو مار ڈالا۔
اس نے اس کی بہادری پر اس کو مبارکبادی دی۔ نارادا حقا للناس کے داشا ما اخبرہ بہ الغراب فی الطریق، نارادا نے عابد الزاہد کے سامنے وہ بات نقل کی جس کو کوے نے راستے میں اس کو خبر دی تھی۔ الناس کو داشا ارشد نارادا الی المکان الذی یقیم فیہ الساحران الخبیثان، داشا عابد الزاہد نے نارادا کو اس جگہ کی رہبری کی جس میں وہ دو بدباطن جادوگر رہتے تھے۔ السہام المسحورۃ، جادوئی تیر، السہام موصوف یا مسحورۃ اس کی صفت ہے اور جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے صفت واحد مؤنث آئی، جادوئی تیر۔ نارادا شکر الناسک الکریم علی ارشادہ ایاہ وقال له فی عزم و اصرار کما قتلت الدبۃ ساقتل الساحرین واخلص ابنۃ عمی واردها لابیہا، نارادا نے شریف ناسک کی اس کی رہبری کرنے پر شکریہ ادا کیا اور اس کو تاکید سے کہا کہ جیسے میں نے ریچھ کو مار ڈالا ان قریب میں دونوں جادوگروں کو مار ڈالوں گا۔ الناسک واخلص ابنۃ عمی واردها لابیہا، اور میری چچا زاد بہن کو چھٹکارا دلاؤں گا اور اس کو اس کے باپ کے پاس لوٹاؤں گا۔ الناسک داشا ابتسم للصبی نارادا وهو متعجب مما سمعه منہ، ناسک داشا بچے کے سامنے مسکرایا اور اس کی بات سے تعجب ہو کر اس کو کہا بأي سلاح ستقتل أنت وحدك هذين الساحرين الخبيثين أيها الفتى الكريم، کس ہتھیار سے تو اکیلا ان دونوں جادوگروں کو مار ڈالے گا اے شریف نوجوان۔ نارادا قال للناس کے، نارادا نے ناسک کو کہا، نارادا قال للناس کے وہو یریہ القوس والسہام التی اعدتها له جدتہ، نارادا نے ناسک کو وہ تیر و کمان دکھاتے ہوئے کہا جو اس کی نانی نے اس کے لیے تیار کیے تھے۔ هذه قوسی وسہامی وہی کفیلۃ بان تقتل الساحرین الماکرین شر قتلۃ، یہ میری کمان اور تیر ہیں اور میرے تیر ہیں اور وہ ضامن ہے کہ ان دونوں مکار چال باز جادوگروں کو بری طرح مار ڈالے۔ الناسک قال سہامک هذه یا بنی لا تستطیع قتل هذین الساحرین، ناسک نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تیرے یہ تیر ان دونوں جادوگروں کو قتل نہیں کر سکتے۔ عندی سہام مسحورۃ لا تغیب اعطیھا لک لتبلغ بها حین ترمیھا ما ترید، میرے پاس جادوئی تیر ہیں جو پھیل نہیں جائیں گے، میں تجھے وہ دیتا ہوں تاکہ اس کو پھینک کر تو اپنا مقصد حاصل کر لے۔ خواب یخیب و خیبتاً محروم رہنا، ناکام و نامراد ہونا، فیل ہونا، اور خواب العمل کا معنی امید پر پانی پھرنا، خواب السعی کوشش رائے گا جانا، اسی کو باب تفعیل میں لے جائیں گے۔ خیب یخیب تخیباً کا معنی محروم رکھنا، ناکام و نامراد بنانا، اور خیب العمل کسی کی امید پر پانی پھیرنا، خیب مسعاہ کسی کی کوشش کو ناکام و نامراد کرنا۔ یہ تھا نارادا نام کی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ آخری ویڈیو ہوگا، اس کے بعد اس کتاب کا ترجمہ پورا ہو جائے گا، تو انتظار کیجئے، ان قریب وہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔